علامہ صاحب، جنات آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ جنات اس لفظ کی تعریف ہو جائے پہلے، پھر اس حوالے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس حوالے سے کچھ بات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحشر لسلیمان من الجن والانس وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ رئیس بھائی. واقعتاً ایسا موضوع ہے کہ جہاں بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کا مرکز و محور دونوں طرح سے ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک تصوراتی اور تخیلاتی مخلوق ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں، لفظ جن جو ہے اس کے حروف اصلیہ ہیں جیم نون نون. جنہ یجنو، اسی سے جنون آتا ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا کا معنی کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو ڈھانپ لینے اور چھا جانے، یعنی جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے اس کو جنون سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور رات کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا. تو جن بھی بظاہر انسان کی نظروں سے اوجل ہوتے ہیں. جنوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن رہی یہ بحث کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرما دیا اور مخاطب فرما دیا. جیسے انسان مکلف ہے، اسی طرح جنات کو بھی مکلف قرار دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مکلف بنایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن مجید کے اندر خطاب کرتے ہوئے جنوں کو مخاطب کیا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات. اور سورہ رحمان کا بلکہ یہ جو آیت کریمہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبَانِ یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے، اس پر مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے چونکہ تُكَذِّبَان تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تم اللہ کی، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس سے گروہ انس اور گروہ جن مراد ہے. ٹھیک ہے، اے انسان اور اے جن، تو دونوں چونکہ مخاطب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب فرمایا. دوسرے مقامات پر بھی کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. فرمایا انسان اور جن سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ قرآن کا مقابل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مخاطب ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، یہ مخاطبین میں سے اور مکلف ہے یہ. تبھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اسی لیے پیدا کیا. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم جو ہے جہنم کے اندر انسانوں اور جنوں میں سے کثیر تعداد کو، تو جہنم میں وہی جاتا ہے کہ جو مکلف ہوگا. اب جنوں کے اندر اچھے بھی ہیں، جنوں کے اندر برے بھی ہیں. شیطان جو ہے وہ بھی جنوں میں سے ہے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. قرآن نے وضاحت فرما دی. بعض لوگوں نے کہا کہ فرشتہ ہے، جن ہے، کیا ہے، تو قرآن کی جب نصوص قطعیہ آ گئی کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، تغلیباً حکم کے اندر شامل ہو گیا، فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے شامل ہو گیا. اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جنوں میں سے ہے. تو اب جنوں کے اندر دو گروہ ہو گئے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں اور برے بھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان کا جب تخت بچتا تھا، ان کا جب دربار لگتا تھا، اس کے اندر انسان بھی ہوتے، جن بھی ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز کو، ہواؤں کو مسخر کر دیا، انسانوں کو مسخر کر دیا، جنوں کو مسخر کر دیا. ان کے تخت پر سب موجود ہوا کرتے تھے اور وہ جنوں سے کام لیا کرتے تھے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب قدور الراسیات. فرمایا ان سے بڑے بڑے محراب بنواتے تھے اور بڑی بڑی ان سے جو ہے وہ دیگیں بنوایا کرتے تھے اور بڑے بڑے ٹب ان سے حوضوں کے لیے بنوایا کرتے تھے. یہ سارے کے سارے کام حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کے لیے مسخر تھے. اور وہ جو خاص طور پر وہاں ذکر کیا کہ ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے فرمایا کون لے کر آئے گا تخت بلقیس کو؟ تو سب سے پہلے جو کھڑا ہوا تھا وہ ایک مضبوط اور دیو ہیکل جن کھڑا ہوا کہ میں اس تخت بلقیس کو اٹھا کر لے کر آؤں گا. آخری بات کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے، چونکہ اللہ کے پاکیزہ کلام کا آپ نے پوچھا ہے، تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن پوری نازل فرمائی. بالکل سورہ جن، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوق اوقات سے تشریف لا رہے، راستے کے اندر آپ نماز فجر ادا فرما رہے، جنوں کی جماعت آ گئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن سنا تو حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئے، فلما حضروا قالوا انصتوا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب انہوں نے قرآن کو سنا تو اسلام قبول کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن، اور قرآن کو سن کر کہنے لگے کہ یہدی بہ الی الرشد، یہ ایسا کلام ہے قرآن عجبا، یہ عجیب کلام ہے اور ہمیں رشد و ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ تو ان کے اندر مسلمان بھی ہیں، ان کے اندر شریر بھی ہیں، ان کے اندر اچھے بھی ہیں، ان کے اندر برے بھی ہیں، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن کے اندر اتنا ذکر کیا، پوری سورہ جن کو نازل فرما دیا، اب اگر کوئی دنیا کے اندر بیٹھ کے یہ بات کرے کہ یہ تصوراتی اور تخیلاتی مخلوق ہے تو یہ بالکل قرآن کے نصوص قطعیہ کا انکار کر رہا ہو۔ اچھا علامہ صاحب، اب یہ بات بھی آتی ہے ذہن میں کہ وہ ان کی پیدائش بھی ہے، ان کی پیدائش کا بھی ذکر ہے قرآن میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ ان میں جینڈرز بھی ہیں، بچے بھی ہیں ان کے، یہ ساری چیزیں، طویل عمر ہیں، تو ان کی غذائیں کیا ہے، کیا کھاتے ہیں، وہ رہتے کہاں ہیں، عام طور پہ ان کا بسیرا کہاں ہوتا ہے، کیا وہ عام لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانی شکل میں بھی رہ سکتے ہیں؟ ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب کہتے ہیں جناب آپ نہیں تھے تو آپ کی جگہ میں نے پھر کس کو دیکھا تھا، یہ ایک بڑا معاملہ ہے، کیا وہ انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ تمام مختلف سوالات ہیں، میں چاہوں گا اس کا جواب ضرور دیں۔ دیکھیں جی، جیسے تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم کا حوالے دے ڈاکٹر صاحب نے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اور یہی وجہ تھی، چونکہ شیطان جنوں میں سے تھا تو اس نے یہی نعرہ لگایا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں، میں خیر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ دیکھیں جی، جہاں تک توالد کی بات ہے، تناسل کی بات ہے، تو اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر تو کچھ نہیں آیا ہے، لیکن بہت سارے حضرات نے لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ ان کی بڑا توالد اور تناسل کا جو سلسلہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مقدار بھی ان کی زمین پر بہت زیادہ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر رہیں یا آبادیوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر ان کا جو بسیرا ہوتا ہے وہ خالی جگہ پر ہوتا ہے۔ وہ فارسی کا مقولہ بھی ہے نا کہ جو گھر خالی ہوتا ہے وہاں پر دیو آ جاتا ہے، خانہ خالی را دیو میں گیرند، اسے دیو جو ہے نا وہ گھیر لیتے ہیں۔ تو جو خالی جگہ ہوتے ہیں خاص طور پر ان کا بسیرا وہاں پر ہوتا ہے، تو ان کی تعداد، ان کی مقدار، ان کی اولاد، ان کی کثرت، جیسے کہ چڑیل وغیرہ، پری وغیرہ یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ ان کی مادہ اور ان کا نر کا جو ہے وہ فرق کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جاتی ہے۔ باقی رہی غذا کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جنوں کی جماعت آئی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ یہ ہڈی سے جو ہے وہ استنجا نہ کیا کرے، بطور ڈھیلے کی جو استعمال کی جاتی ہے ہڈی کو استعمال نہ کرے، کے طور پر استعمال نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی اور گوبر دونوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع فرمایا کہ ہڈی کو اور گوبر کو استعمال نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ تو خاص طور پہ اس کا اسپیسیفک ذکر کیا گیا، تو ان کا توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، ان کی غذا بھی ہے اور وہ رہتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا قوت اور پاور کے حوالے سے، آپ نے پوچھا، ان کی بہت قوت ہے، بہت پاور ہے، لیکن یہ جو ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ شاید وہ انسان پر ہمیشہ غالب ہی آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے بندے ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کا تابع ہے، اللہ کے حبیب کا تابع ہے، اس پر کائنات کی کوئی چیز تابع غالب نہیں ہے، کیا بات، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے، مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضور نے ہاتھ بڑھایا، بعد میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، فرمایا کہ اچانک ایک بڑا جن آیا اور میں نماز کے اندر جو ہے نا اس کو پکڑ لیتا اور اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیتا کہ پکڑ کے باندھ دیتا اس کو میں، اور مدینے کی گلیوں کے بچے صبح اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے بھائی سلیمان کی وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ، انہوں نے دعا کی تھی خدایا مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا جو کسی کو بعد میں نہ عطا کی جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے محبت کرتے ہوئے فرمایا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصیات بہت عطا فرمائی، تو فرمایا کہ وہاں پر میں اس کو پکڑ لیتا اور پکڑ کے باندھ دیتا، صبح اٹھ کے سب مدینے والے اس کو دیکھ رہے ہوتے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کئی صحابہ کرام جنگلوں کے اندر نکلے، انہوں نے کہا کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہم رات کو یہاں بسیرا کرنے آ رہے ہیں، تو سانپ اور اس کے بعد شیر اور ہر چیز جو وہاں پر موجود تھی اور جتنی چیزیں تھی وہ ساری کی ساری وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات بنائے، کرمنا بنی آدم بنائے، انسان سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا ہے۔
ہاں شیطان کرتا ہے، انسان کو پریشان بھی کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، فرمایا وسوسے بھی پیدا کرتا ہے، انسان کو پریشان بھی کرتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو جائے اور قرآن سے فیضان لینا چاہے تو پھر شیاطین جن اور انس کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اچھا علامہ صاحب، دو چیزیں، ایک تو کہ جیسے ابتدائی گفتگو میں یہ بات سامنے آئی اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا کہ اشرف ہے انسان تمام مخلوقات میں۔ اچھا اشرف ہے تو پھر وہ جنات سے ڈرتا کیوں ہے، خوف زدہ کیوں ہے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پروٹیکشن کے حوالے سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، وہ کیا چیزیں ضروری ہیں ہمارے روزمرہ معمولات زندگی میں کہ جسے ہم اختیار کریں تو اس کے بعد پھر یہ کہ ہمارا ایک تحفظ ہو جائے، چونکہ وہ مخلوق ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنے تحفظ کے لیے کیا کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جیسے جنوں کی طاقت اور قوت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ واقعتاً وہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ، محاریب و تماثیر و جفان، قرآن نے ذکر کیا، بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے، لیکن یہ انسان کا تصور، اچھا یہ پہلے بھی تصور رہا ہے، صرف آج کا نہیں ہے۔ سورہ جن کے اندر ذکر ہے نو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ بہت سارے انسان جو ہے، مرد جنوں سے ڈرتے ہیں اور ڈرنے کی وجہ سے ان کا اور تکبر بڑھتا ہے، فزادوہم رہقا، وہ کہتے ہیں اچھا ہم سے ڈر رہے ہیں۔ تو یہ انسان کا پہلے سے تصور موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا بنایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیا کرتے تھے، اور جب ان کا وقت آیا رخصت کا تو آپ نے جنوں کو کام پر لگا دیا، بیت المقدس کو تعمیر کر رہے ہیں، محارب بڑے بڑے محراب بنا رہے ہیں، اور آپ ایک عصے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، اور اسی عصے پر ہاتھ رکھے رکھتے آپ کا اجل کا وقت آ گیا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دابت الارض، فرمایا کہ اس موت پر کس نے متربع کیا؟ فرمایا ایک چھوٹا سا کیڑا آیا جو ان کے عصے کو کھاتا رہا اور کھاتا رہا، تاکل من ساعتا، فرمایا کھاتے کھاتے جب وہ عصا بالکل کھا لیا تو اب زمین پہ تشریف لے آیا۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے تقریباً 1 سال تک وہ جن جو ہے وہ ڈر کے مارے کام کرتے رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ماریں گے ہمیں۔ تو اصل چاہے سلیمان علیہ السلام کی ذات ہو، چاہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، چاہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، چاہے انبیاء کرام ہوں، چاہے اولیاء کرام ہوں، چاہے صحابہ کرام ہوں، یقیناً یہ سب ہیں تو اللہ کی بندے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق رب تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو قوتیں جنات پر غلبہ عطا فرمایا، تو پتہ چلا کہ غالب جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہی ہمیشہ ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم جنات سے تب ڈرتے ہیں کہ ہم جو ہے خود اس سطح پر نہیں ہیں، ہم اللہ کی تابعداری کے لیے نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوں کو پیغام بھیج رہے ہیں، زمین کو پیغام بھیج رہے ہیں، سمندر کو پیغام بھیج رہے ہیں، ہر چیز کو، اور باہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہے، اس بحر بر درگوشائے دامان، اور ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے، تو تب انسان ڈرنے لگتا ہے۔ ایک انسان نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، اللہ کے پاکیزہ کلام سے دور ہے۔ آج دیکھیں ہماری دیواروں پر، جیسے آپ نے فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت ذکر کیا زمانے کا، ہماری دیواروں پر لکھا ہوا جناب جنات سے کام ہو جائے گا، محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، ہر چیز آ جائے گی، فلان ہوگا، بڑے بڑے عامل اور فلانا ٹمکان رات دن۔ اچھا ہماری مخلوق جو ہے ہر چیز کو چھوڑ کر جو پریکٹیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہر چیز کو، حضور کی سنت کو، قرآن کو، عبادت کو، ہر چیز کو، تابعداری کو چھوڑ کر ان عاملوں کے پیچھے جا رہے ہیں، شارٹ کٹ کسی طرح۔ ڈاکٹر صاحب میں نیو یارک کے اندر تھا، وہاں پر پتہ چلا کہ ایک فیملی کے ساتھ پرابلم ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی فلاں بابا جی، میں نام نہیں لیتا ہوں بابا جی کا، بابا جی کی میرے پہ بھی ناراض نہ ہو جائیں، بابے تو آپ کو پتہ بابا ہی ہوتے ہیں، تو کہا جی آپ ایسا سب سے پہلے ایسا کریں کہ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر سینڈ کر دیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں کام۔ کریڈٹ کارڈ نمبر سینڈ کیا، اس فیملی کے $10,000 تو کریڈٹ کارڈ سے سب سے پہلے نکال دیا، یعنی دعا شروع ہو گئی، دعا شروع ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کا پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، ان کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری بہنیں، آپ کے پروگرام کی وساست سے رئیس بھائی دیکھیں ایک میسج بھی ہے ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ اب دیکھیں ایئر وائی نے بہت سارے پروگرام بھی کیے، کتنے جعلی قسم کے عامل بیٹھے، گلی گلی محلے محلے کے اندر ہر نکڑ پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، عامل بنا ہوا ہے، میرے پاس یہ ہے فلاں، جنات اس کے قبضے کے اندر فلاں۔ دیکھیں جیسے کہ ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے تو موکلات سے بھی کام لینے سے منع فرمایا، ان کی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں۔ ان زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، فرمایا کہ آسمان پر ہم نے ستارے بنائے آسمان کو مزین کرنے کے لیے، اور فرمایا شیاطین کو مارنے رجم کرنے کے لیے،
تو شیاطین اوپر سے جا کر آسمان کے قریب جا کر خبریں لے کر آتے ہیں اور وہ ستاروں کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے. وہ خبریں کچھ سچی ہوتی ہیں کچھ جھوٹی ہوتی ہیں, اس کے اندر ملا کر اور ان عاملین کو بتاتے ہیں اور وہ مخلوق کے اندر جو ہے خبروں کو پھیلا دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ ان معقلات کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں, ان کی باتیں نہ آگے بتانی چاہیے, نہ ان کی باتوں پر کسی کو عمل پیرا ہونا چاہیے. وہ ہیں کہ جو واقعتاً عاملین ہیں. یہ جو آج گلی محلے کے اندر یہ تو بیچارے سودے بیچ رہے ہیں, ایسے لوگوں پیسے بٹورے, ان کو کام دھندا کچھ ہے ہی نہیں ہے, کیا کریں تو بولا یہ کام کھول لو, یہ سب سے بہترین کام ہے. سب سے بڑھ کر ہماری خواتین جو سن رہی ہیں, دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مال غنیمت کا آپ محافظ بنایا ہوا تھا. فرمایا ایک آنے والا آیا اور آ کر سامان بھرنے لگا. فرمایا میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں اور مجھے چھوڑ دو. چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کیا ہوا تمہارے اس قیدی کا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے عیال دیار ہونے کی شکایت کی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا پھر آئے گا وہ کل. پھر دوسرے دن آپ مال غنیمت کا حفاظت کر رہے تھے, رات کو پھر آ گیا, مال بھرنے لگا, پکڑ لیا, کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میرا بال بچے ہیں اور بڑا مسئلہ ہے. پھر چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہو تمہارے قیدی کا؟ عرض کی رسول اللہ پھر اس نے شکوہ کیا, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا آج بھی آئے گا وہ. تیسری مرتبہ جب آیا وہ تو سیدنا ابو ہریرہ فرمایا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں حضور کی بارگاہ کہتا ہوں. اس نے کہا چھوڑ دو مجھے, ایک تمہیں بڑی کام کی بات کہتا ہوں. فرمایا کام کی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ لیا کرو, اور یہ آیت الکرسی تمہارے لیے صبح تک محافظ بن جائے گی اور تمہارا حصار ہو جائے گا. حضور نے صبح فرمایا کہ کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ چلا تو گیا ہے لیکن ایک بات بتا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ تمہارے لیے محافظ اور حصار بن جائے گا. حضور نے فرمایا وہ بہت بڑا جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا. فرمایا 3 دن سے شیطان تھا, تو شیطان جنوں میں سے کان من الجن, فرمایا وہ شیطان تھا, وہ تمہارا مخاطب تھا اور وہ آ کر تم سے یہ بات کر رہا تھا. تو یہ شیاطین سے سب سے بڑا جو ڈیفنس ہے, پروڈکشن ہے, وہ اللہ کا پاکیزہ کلام. سورہ فلق اور سورہ ناس کا جیسے ذکر کیا پروفیسر صاحب نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من شر حاسد اذا حسد, من شر النفاسات, جادو, حسد, الذی یوسوس فی صدور الناس, شیطانوں کے وسوسے, ہر چیز. یعنی اللہ کے کلام سے بڑھ کر ہماری ان جھوٹے عاملوں کے تعویذوں پر ایمان ہے, لیکن خدا کے پاکیزہ کلام پر ہمارا ایمان ختم ہو گیا. کیا وہ رحمتیں ختم ہو گئی, وہ برکتیں ختم ہو گئی؟ صحابہ کرام یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر لوگوں پر دم کرتے, کیا ہو جاتا؟ اللہ کی وہ رحمتیں ختم نہیں ہوئی, وہ قرآن کی برکتیں ختم نہیں ہوئی, ہمارا ایمان قرآن سے اٹھ گیا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. آج بھی اللہ کی رحمتیں موجود ہیں لیکن ہمارا وہ ایمان نہیں ہے قرآن پر. اگر یہ ایمان ہو جائے, کوئی جن کوئی فلانا اور یہ جھوٹے بوٹے عاملوں کے پاس, ہماری بہنیں خاص طور پہ میں کہوں گا کہ خدا را اپنے ایمان کو بچائیں, اپنی عزت کو بچائیں, اپنے مال کو بچائیں. مال بھی جاتا ہے, عزتیں بھی پامال ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی اتنے جھوٹے عامل ہیں کہ ان سے کفریہ کلمات کہہ کے ان کے ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں. تو خدا را ان عاملوں کے پاس نہ جائیں, اللہ کے پاکیزہ کلام سے رجوع کریں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. خدا نے اس کتاب لا ریب فیہ کو ہر چیز عطا کی ہے, اس کی طرف رجوع کریں, اللہ برکتیں رحمتیں عطا. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. ناظرین گرامی, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر مختلف چینلز نے مسلسل پروگرامز ترتیب دیے ہوئے ہیں. ARY QTV نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس کو ایک موضوع کے طور پر رکھا ہے تاکہ اس کے حوالے سے جو ضروری معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں. آپ دوسرے بڑی معذرت کے ساتھ پروگرام نہیں رکھے, وہ ریٹنگ بڑھانے کا گورنگ دندہ رکھا ہوا ہے. جی بالکل, بڑی معذرت کے ساتھ میڈیا میں مجھے معاف کر دیجیے گا, وہ ریٹنگ بڑھانے کا کہ وہ جن آ رہا ہے, فلان ہو رہا ہے, پڑھتا ہے, وہ کیریکٹر اس کے اندر پیش کرتے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا. صحیح فرمایا.